بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف سلیمان. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جہاں معاشی صورتحال کی. وہاں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کیبل انڈسٹری سے ہے. کیبلز بناتے ہیں پاکستان میں. کس معیار کی کیبلز بنتی ہیں, کیا ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اس کے اندر کیا مانگ ہے, اور اگر کوئی اس کاروبار کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے اندر نوجوان اگر آنا چاہتے ہیں تو کیا فیوچر ہے, اس سب کے اوپر بات کریں گے. میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج کے ہمارے مہمان ہیں سید عظمت علی شاہ, چیئرمین ہیں شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے. اس کے علاوہ سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے. تو سید صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا آئے. اچھا, پاکستان کے اندر کیبل انڈسٹری کے اندر جو ہے آپ نے کاروبار کا آغاز کیا, اس کی بنیاد کیسے رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, کیبل انڈسٹری ہمارے والد صاحب نے سٹارٹ کی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, ایک کاٹیج انڈسٹری شروع کی تھی. تو کیبل ایک اہم چیز ہے انڈسٹری کے. مینوفیکچرنگ جب ہوتی ہے اس میں 99.9 کاپر استعمال ہوتا ہے. جی کہتے سارے ٹھیک, گڈ, ٹھیک ہے, اور 5 پرو PVC استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. تو ان دو چیزوں سے مل کے کیبل بنتی ہے. اور دوسرا اس کا معیار چیک کرنے کے لیے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, لیبارٹری ہوتی ہے. تو جو کاٹیج انڈسٹری ہے جو شروع کرتے ہیں ایک لو پیمانے پہ ایک ہائی پیمانے پہ, تو جو ایسی انڈسٹری ہمارے لاہور کے اندر لگی ہوئی ہے جو ایک ایک دو مشینیں کر کے کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی چیکنگ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کاپر گجرانہ سے آ رہا ہے, وہ 99 نہیں ہوتا, وہ ہلکی کوالٹی ہوتی ہے. وہ 3-4 قسم کی کوالٹیاں بن رہی ہیں مارکیٹ میں. لیکن جو اچھی برانڈ ہے مارکیٹ کے اندر تو کاپر 99 یوز کرتے ہیں اور 5 ریزسٹنٹ PVC یوز کرتے ہیں. اچھا صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جو بائرز ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں, گھر بناتے ہیں, کیبل ایک بڑی اہم چیز ہے. جی جی. تو اس کے اندر جو خریدار ہوں تو ان کو کس چیز پہ زیادہ توجہ رکھنی چاہیے خریدتے وقت؟ سر کاپر دیکھیں, کیبل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 99% کاپر ہو تو آپ نے وہ خریدنی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بازار میں تو بتایا جاتا ہے یہ جی 99% کاپر ہی ہے. تو کس طرح اس کے لیے کہ آپ برانڈ لیں. ٹھیک. مارکیٹ میں 8-10 برانڈ ہیں, ان میں سے کوئی برانڈ لیں ٹھیک جو آپ کو اعتماد ہو. پھر اس کی ایک ٹیسٹ رپورٹ ہم لوگ نکالتے ہیں اپنی فیکٹری سے. اگر ہماری پروڈکشن چل رہی ہوتی ہے ہم اس کی ایک ٹیسٹ رپورٹ لیتے ہیں مال کی. ہر دن ہر گھنٹے بعد ایک ٹیسٹ رپورٹ لیتے ہیں جو بھی آئٹم چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس کی ہم ایک ٹیسٹ رپورٹ لے کے وہ دیتے ہیں. اب جو گاہک آتے ہیں باہر سے, کنزیومر آتا ہے, اس کو ہم وہ پھر وہ تسلی کراتے ہیں, اس کی گیج میجرمنٹ کرتے ہیں, PVC چیک کراتے ہیں, اور پھر وہ اس کو پرچیز کر کے لے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ اگر آپ نے ہلکی دے دی, کسی کے کروڑوں روپے کا گھر ہے اس میں آگ لگ گئی. یہ جو شارٹ سرکٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی کیبل کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی سر, اکثر کیبل کی وجہ سے ہوتا ہے شارٹ سرکٹ. اس میں سر کچھ بریکر بھی ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے, نہیں لگے ہوتے. ٹھیک. وہ ہلکے ہوتے ہیں. چائنا سے آپ کو پتہ بڑی ورائٹی آ رہی ہے. ایسے بھی بریکر ہیں جس سب صرف خالی آن آف سوئچ ہے, نام ان کا بریکر رکھ دیا ہوا ہے. تو وہ وجہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک. تو کیبل 99.9 لگائیں اور PVC 5 ریزسٹنٹ والی لگائیں. ٹھیک. جو اچھے برانڈ ہیں ان کو پرچیز کریں تو الحمدللہ 50 سال 100 سال کیبل چلتی ہے. اچھا, پاکستان کے اندر جو موجودہ کیبل انڈسٹری ہے اس کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں, کیسا چل رہا ہے کام؟ پاکستان میں جو انڈسٹری کیبل انڈسٹری ہے اس کا فیوچر بہت اچھا ہے. ٹھیک. لیکن اس کے اندر تھوڑے سے مسائل آتے ہیں. جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو چلنے کے اندر نا بہت مشکلات آتی ہیں, کیونکہ ادارے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں کافی. کبھی کوئی ادارہ آتا ہے, کبھی کوئی ادارہ آتا ہے, کبھی کوئی ادارہ آتا ہے. تو وہ باقی اس کا سکوپ بہت اچھا ہے پاکستان میں, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک. ہماری کوالٹی ماشاءاللہ پاکستان اس لیول کی ہے کہ ہم باہر بھی بھیجتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کاپر پاکستان میں جو ہم مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, گجرانوالہ میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں, وہاں سے لوگ یوز کرتے ہیں منگا کے. تو یہ اس کا معیار بہت اچھا ہے الحمدللہ. ہم اس معیار کی کیبل بناتے ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور وہاں سے کاسٹ ہماری کم ہے. آف کورس باہر کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو
تو لوگ جو باہر کی لے کے لگاتے ہیں، تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس لیول کی کیبل بنتی ہے جو ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، اور لوگ اگر ایک اچھے برانڈ کی جو 99% کاپر ہو وہ لے کے لگائیں جی تو اعتماد کے ساتھ اور مطمئن ہو کے ہاں لگائیں جی کہ وہ انشاءاللہ چلتی ہے۔ بہترین چلتی ہے۔ اچھا، یہ ہر بندہ کاروباری جو ہے اداروں کی طرف سے بڑے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اور بڑی مشکلوں کا اظہار کرتا ہے، پاکستان کے اندر کاروبار کرنا کتنا کی مشکل ہے؟ سر کافی اب اس دور میں کافی مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزوں میں پرابلم آ رہی ہیں۔ ٹھیک تو اب جیسے انوائرمنٹ کا ادارہ ہے، اب ایک انڈسٹری چلے گی تو ظاہر ہے اس میں سے دھواں نکلنا ہے، ٹھیک تو دھواں نکلے گا تو وہ پھر آتے ہیں سیل کر جاتے ہیں، پھر ریکویسٹیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ان سے تو اس کا کوئی کرا لیتے طریقہ کار میکنزم بھی تو بتاتے ہوں گے، یہ دھواں نکلتا ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے یا کوئی سیکیور کیا جا سکتا ہے، وہ یا کوئی چمنیاں شمنیاں کیا بتاتے ہیں ہیں۔ آپ سر کو کوئی؟ وہ ہے ٹھیک لیکن بات یہ کہ جو مینوفیکچر ایسا ہے جس کی چمنیاں بھی کام نہیں کرتی ہیں، آخر دھوئیں نے تو باہر جانا ہے، جانا ہے، ٹھیک ہاں تو ایسے بھی یونٹ ہیں جن کا دھواں کنٹرول نہیں ہو سکتا، ٹھیک کچھ تھوڑا بہت کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب جیسے فرنسیں ہیں، ان کا دھواں نہیں کنٹرول ہو سکتا، ٹھیک تو یہ پرابلم ہے تھوڑی۔ کچھ اداروں کی ایف بی آر جیسے آ جاتا ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے ایف بی آر متحرک ہوا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ، تو وہ اب کام جو ڈر کے کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ، بینکوں میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ٹرانزیکشن میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا پاکستان میں اس ٹائم ذرا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے کافی انڈسٹریلسٹ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو خدارا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو کہ مزید لوگ جائیں، پاکستان کا ذرا مبادلہ یہیں رہنا چاہیے۔ یہاں کا پیسہ باہر چلا گیا کافی، تو مزید نہ جانے دیا جائے، اتنی سہولت دی جائے انڈسٹریز کو کہ وہ پاکستان میں ایزی ہو کے کام کرے، فری مائنڈ ہو کے کام کرے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آیا آپ کو ادارے یہی تنگ کرتے ہیں کہ فیزیبل نہیں ہے، دھواں چھوڑ رہے ہیں، آپ کی جگہ ٹھیک نہیں ہے، تنگ کرتے ہیں، یا کوئی ٹیکسوں کے بھی معاملات ہیں؟ ٹیکسوں کے بھی معاملات بیچ میں چل رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم گورنمنٹ سے ٹیکس دیتے ہیں، دینے کو تیار بھی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو ٹیکس کوانٹٹی بڑھانی چاہیے۔ جتنے ٹیکس پیئر ہیں، مثال ہے آپ کہہ رہے ہیں جتنے ہیں انہی سے ٹیکس لیا انہی جا کے رہا گلے ہے میں اور پھندا ٹیکس ڈایا نیٹ جا کو رہا ہے۔ بڑھا نہیں رہے۔ ہاں، اس کو ٹیکس بڑھانا چاہیے ان کو، وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے گلے میں پھندا ڈال کے انہی کو کھینچا جا رہا ہے۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ ایزی وے ون ونڈو ٹیکس لگا دیں، کہ ایسا کہ پورا پاکستان دینے کو تیار ہو۔ ایسے ٹیکس نہ لگائیں کہ جو انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، تو ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں تاکہ ان کو بھی سہولت ملے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز یہ کہ جو اب آپ کاروبار کیبلز کا کر رہے ہیں اور جتنی کمپنیاں کر رہی ہیں، پاکستان کے اندر کتنی کے بڑی مارکیٹ آپ سمجھتے ہیں یہ ہے، مزید لگ سکتی ہیں؟ لوگ جو یہ کاروبار کرنا چاہیں ان کے لیے اس میں سکوپ ہے کہ آیا پہلے ہی اتنی زیادہ لگی ہوئی ہیں کہ مزید سکوپ نہیں ہے؟ نہیں، اسکوپ ہے اس کے اندر، ٹھیک جتنے لوگ کرنا چاہیں بہتر ہے، لیکن معیاری کیبل بنائیں۔ ٹھیک اب کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہلکی کیبلیں جا رہی ہیں، فرنٹل سائڈ پہ پہاڑی علاقوں میں، وہاں معیاری کیبل بہت کم پہنچتی ہے، ٹھیک وہ لوگ عام مارکیٹوں سے لے کے وہاں افغانستان چلی جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، تو معیاری کیبل لیں، اس کے لیے بہت پاکستان میں اسکوپ ہے۔ اچھا جی، یہ جو آپ نے ایک معیاری کیبل کی بات کی اور دوسری جو غیر معیاری کیبلز بنتی ہیں، اچھا اس کا کوئی یہ لیگلائز ہے کہ آپ اس حد تک بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی بنتی ہیں؟ نہیں، اس کے دائرے میں نے بتایا کہ یہ اپروول لینی پڑتی اداروں سے، اپروول تو لے لی، کوٹاک ہوگی، ڈبوٹنی ہوتی جیسے، ٹھیک اور ایسے ادارے گورنمنٹ کے ہیں جہاں سے اس کو اپروو کرانا پڑتا ہے۔ مثال ہے، آپ نے ریلوے میں مال دینا ہے، سپلائیاں دینی ہیں، آپ نے وہاں اپنا مال کو اپروو کرانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی وابڈا کے اندر جائیں گے، وہاں پہ اپروو ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں اپروو کس کو کرتے ہیں؟ آیا 99% کاپر کو ہی کرتے ہیں یا اس کا لیسٹ نیچے کیا آتا ہے کہ یہ 90% کاپر بھی ہو تو اپرووڈ ہے؟ جی، یہ 99% اس کا ایک کوالٹی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر اسی میں اپروو ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں اپروو تو ہوتا۔ یہ اس کا مطلب ہے پھر جو اس کے نیچے کی بکتی ہیں وہ غیر قانونی بکتی ہیں، غیر قانونی غیر معیاری بکتی ہیں وہ، غیر معیاری ہاں، بکتی ہیں؟ وہ اب گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو اس کی چیکنگ، جیسے ایف پی سی سی آئی ہے ٹھیک اور یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ہے، یہ چیک کریں، ہاں کرنا لائسنس چاہیے لینا چاہیے ان کو، آف کورس۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے جو غیر معیاری لگتی ہیں وہ خطرناک بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں۔
تو اس کے اوپر پھر حکومت کوئی ایکشن کرتی ہے؟ کوئی آپ کی بات سے مراد ہے آپ آخر چیمبر سے بھی ہیں، کوئی مذاکرات ہوتے ہوں، کوئی تجاویز جاتی ہوں، کوئی تجاویز دیتے ہیں حکومت کو اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ جی، پہلے بھی ہم اس پہ میٹنگ کر چکے ہیں، چیمبر میں تو اکثر ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک، تو بس ہم لگے ہوئے ہیں۔ نہیں چیمبر میں تو ہوگی، وہ تو آپس میں بیٹھ کے ہوگی، ہاں، حکومت کے نمائندوں کے حکومت کے ساتھ؟ نمائندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، ہوتی تو حکومت وہ کے اس پہ کوئی عمل درآمد بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی کچھ کرتے ہیں، کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے معاملہ۔ ہاں تو اچھا جی، ڈیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا ایک ڈیلے تو ادھر سے ہو گیا، اچھا جی غیر معیاری، دوسرا ٹیکس کے حوالے سے بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلے ہی ہو جاتے ہیں یا ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں، ہوتا ہے اس کوئی پہ تو فوری عمل درآمد کرتے ہیں جی۔ اچھا ہاں، ٹیکس کے لیے تو گورنمنٹ بہت متحرک ہوئی ہوئی ہے، جی، تو اس کے لیے وہ بہت اسٹک تو ہے۔ تاجروں کے کیا تفضیلات ہیں ٹیکس دینے میں؟ نہیں، تاجر ٹیکس دے رہا ہے سر، میں نے دے رہا پہلے بتایا کہ اس کو آپ تحفظات کے، بھی نہیں، میں سمجھ، آپ نے کہا جو دے رہا ہے اسی کو سکویز اسی کر کو رہے ہیں آپ، نیا نیٹ ورک نہیں بڑھا، ہاں، تو جو سکویز کرتے ہیں وہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں سر اور کرتے ہیں یہ باتیں بہت پھر بار۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ آگے کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، ہمارا اتنا ایڈوانس ٹیکس دے دیں آپ، ہمیں ضرورت ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، اس میں ہم لوگ کرتے ہیں، ایڈوانس ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن جو دوسرے مینوفیکچر ہیں، جو چھوٹی کیبلیں جو گھروں میں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، وہ تو ٹیکس پے ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ٹیکس دے کے ایک چیز بیچ رہے ہیں 5,000 روپے کی، وہ وہی چیز بغیر ٹیکس بیچے 4,000 کی بیچ دیتے ہیں، تو ان کی سیل ہم سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرابلم آتی ہے ہمیں۔ اچھا پاکستان کے موجودہ جو معاشی مسائل بھی ہیں، آپ ایک صنعت کار ہیں، چیزیں بناتے ہیں، اور کس طرح دیکھتے ہیں ہم اس معاشی جو دلدل ہے اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سر معاشی دلدل سے ہم نکل سکتے ہیں، گورنمنٹ ایسی پالیسیاں بنائے کہ جس کے اندر تاجروں کو ریلیف دیا جائے، ٹھیک، انڈسٹری یہاں لگائی جائے، کاٹیج لگے، دوسری لگے، انڈسٹری لگنی چاہیے پاکستان میں، جبھی سہولت مل سکتی ہے اور پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو جب تک انڈسٹری اس کو سہولت نہیں دیں گے تو یہ پرابلم رہے گی۔ اچھا انڈسٹری کا مین وجہ کیا ہے جو بند ہونے؟ ایک تو آپ آیا انرجی سیکٹر میں بجلی ایک تو مہنگی ہونے کی وجہ ہے، کوئی ٹیکس نیٹ کی وجہ ہے، یا پاکستان میں اب کاروبار کرنا مشکل ہے، کیا وجہ ہے؟ سر بات انرجی کی سب سے بڑی بات بجلی، جب ہم پاکستان میں ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے سیکٹر 2 ہیں۔ جی، اب یہاں پہ آپ پرچیز کرتے ہیں، چائنا جائیں، آپ جتنی بلک کوانٹٹی میں چیز پرچیز کرتے ہیں آپ کو سستی ملتی ہے۔ ٹھیک، پاکستان میں بجلی جتنی استعمال کریں آپ کو مہنگی مہنگی پڑتی ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کون سا بزنس ہے، جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو رعایت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اور جو کم استعمال کرتا ہے اس کو تو یہ سلیب سسٹم میں نقصان دی ہے؟ سر یہ سسٹم ہی ایسا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے اس میں سہولت دیں، سسٹم جو زیادہ پرچیز کر اس کو ڈسکاؤنٹ دیں، انڈسٹری چلے، اس کو خرچے کم پڑیں۔ اب گیس ہے، سوئی گیس آتی ہے، اب آپ صبح چلی جاتی ہے، بالکل، یہ رات کو 9 چلی بجے جاتی چلی ہے۔ جاتی ہے، ہاں جی، اب صبح اس کا موڈ ہے، اب 10 بجے آئے، 9 بجے آئے، ٹھیک اور اس بات ہے، کی کوانٹٹی کتنی آ رہی ہے ہے۔ آپ دیکھیں۔ وہ گھر میں اب آج کل آپ کو پتہ ہے چولہے کس طرح جل رہے ہیں، ہانڈیاں نہیں پکتی، نہیں پکتی، ٹھیک بات ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو سہولت دینی چاہیے، انڈسٹری کو بھی دینی چاہیے۔ ایک اس کا ریٹ ایسا بڑھا دیا، آپ ایک گھر میں گیس چلتی ہے 90 یونٹ کے اوپر بل چلا جائے تو بل 30,000 پہ چلا جاتا ہے، یہ زیادتی اور ہے۔ لوگ تو ابھی تو آپ تو خیر انڈسٹریز چلاتے ہیں، ان کے بل تو کیا آتے ہوں گے، لوگ گھروں کے بل نہیں دے پا رہے، جی میں تو اس قدر وہی آپ مشکل کو کر عرض کر دیے۔ رہا ہوں بالکل، ہاں جی، کہ جو گھروں کا چولہا ہے وہ 90 یونٹ سے وہ کہتے ہیں ڈرتے ہیں بھائی اوپر نہیں جانا، نہیں جانا، جیسے 90 یونٹ سے اوپر جاتے ہیں بل ڈبل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بجلی ہے ایسی بجلی ہے۔ کہ اوپر جاتے ہیں اور ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اوپر لے گئے ہیں۔ ہاں اب جب اوپر لے جائیں گے آپ دیکھیں انڈسٹری 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ بل دے رہی ہے، 50 لاکھ بھی دے رہی ہے، تو وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ کیسے سروائیو کرے گی؟ اور اسی لیے انڈسٹریاں یہاں سے بند ہوتی جا رہی ہیں کہ یہاں پہ ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا پاکستان سے انڈسٹری بند ہو کے زیادہ تر لوگ انڈسٹریلسٹ کون سا ملک ہے جہاں زیادہ جا رہے ہیں اور یہ لگا رہے ہیں؟ سر انڈسٹری زیادہ تر آپ دیکھیں سعودیہ میں چلے گئے لوگ، ٹھیک، دبئی میں چلے گئے ہیں، پرتگال میں چلے گئے ہیں، ٹھیک۔ بہت انڈسٹری شفٹ ہو گئی ہے، بنگلہ دیش میں چلے گئے ہیں۔ اچھا باہر کے ملک والے آپ کو سہولت دے دیتے ہیں، ہمارے ملک والے نہیں دیتے انڈسٹریلسٹ کو، کہ آخر جو یہاں سے جا رہا ہے اس کو کمپیریٹیولی وہاں پہ بہتر ماحول مل رہا ہوگا تو جا رہا ہے نا جی۔ سر اب رشیا میں ہے، رشیا میں ہمیں آفر ہوئی، آپ آئے، جگہ بھی آپ کو دیتے ہیں، بجلی بھی فری، کوئی ٹیکس نہیں۔
یعنی جگہ بھی وہ دیں گے, ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے, اور آپ آ کے لگائیں گے, آپ آ کے روزگار تاکہ لوگوں کے پیدا ہوں گے. آذربائیجان ادھر کرغزستان چلے جائیں, وہاں پہ سارا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے. اب کئی بندوں پاکستان کے بزنس مینوں نے وہاں پہ جا کے انڈسٹری لگا دی ہے. اچھا, آپ کے بھی کسی جاننے والے نے لگائی؟ جی ہمارے بھی اس کا مطلب ہے لوگ جا رہے ہیں, آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ یہ نہیں کہ آپ بات سن کے کر رہے. اچھا, آپ کی جو اپنی انڈسٹری ہے کیبل انڈسٹری, اس حوالے سے حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ حکومت سے ہاں جی, کوئی بہتری کیا کر سکتی ہے آپ لوگوں کا, اگر کیبل انڈسٹری کے لیے کیا بہتری کر سکتی ہے؟ حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے. کیبل انڈسٹری ایک بڑی اہم انڈسٹری ہے, اس کو ٹیکس نیٹ ورک سے تھوڑی سی ریلیف دیا جائے, گیس بجلی کو سستا کیا جائے. اب ادارے سوشل سیکورٹی ہے, دوسرے ادارے ہیں, اس کے اندر تھوڑی سی ریلیف دیا جائے تو کیبل انڈسٹری بہت اچھی پاکستان میں چل سکتی ہے مزید. اچھا, آپ اگلے 5 سالوں میں کیبل انڈسٹری کو پاکستان میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں اگلے پاکستان 5 سال کے اندر انڈسٹری یہیں رہے گی. اگر یہی حالات رہے تو گروتھ بہت مشکل ہے. اگر اسی طرح کے سرکمسٹانسز چلتے رہے تو آپ کو گرو کرتی نظر نہیں آتی. تو پھر یہ بتائیں کہ جو تاجر برادری ہے اور حکومت ہے, اس کے مابین ایک جو بہتر ورکنگ ریلیشن ہے وہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے پھر, تاکہ یہ معاملات وہاں پہ ہوں اور تاجروں کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکے؟ تو اس کے لیے کیا تجویز؟ یہی ہے کہ جو ہمارے منسٹر ہیں انڈسٹری کے, ہاں جی, وہ بیٹھیں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں, ہمارے معاملات کو سنیں, اس کا حل نکال کے دیں ہم لوگوں کو, تاکہ جو ہمارے انڈسٹری کے معاملات ہیں وہ حل ہوں گے تو بزنس رن کرے گا ادھر. بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ کیوں نہیں نکالتے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی. آخر آپ لوگ چیمبر بیٹھتے ہیں, گفتگویں بھی ہوتی ہیں, حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, آف کورس اگر پہلے بھی ہوں گی, اس سے پہلے بھی ہوں گی, اگر آپ کے, ہاں جی, جب سے بنی ہے, اگر یہ حکومتیں آپ کے مسائل کو سنجیدگی سے لے رہے ہوتے تو تاجر برادری کے آج یہ گلے شکوے نہ ہوتے جو چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک دن کے تو نہیں ہے. اب دیکھیں ٹیکسٹائل بند ہو گئی فیصل آباد, ٹھیک, آئرن انڈسٹری بند ہوئی بھی ہے, لوہے کا, ہاں جی. تو یہ حالات ایسے ہیں, اب ساری اسپننگ ملیں بند ہو گئی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی, آپ دیکھیں بنگلہ دیش سارا لے گیا ہمارا آرڈر. لیبر تو پاکستان میں بھی سستی ہی ہے, سستی ہے, لیکن بقایا چیزیں بڑی چیزیں مہنگی ہیں. تو اگر ہاں ٹھیک ہو گیا کہ بقایا آیا, یہ انڈسٹری بند ہونے سے جو لیبر کلاس ہے اس کی مشکلات میں تو یقیناً اضافہ تو ہوگا یقیناً اضافہ. دیکھ لیں کتنے جرائم بڑھتے گئے, ڈکیتیاں, چوریاں. اب شکر ہے یہ ہمارے چیف منسٹر نے جو آرڈر پاس کیے ہیں, اس میں کرائم تو زیرو کر دیا انہوں نے الحمدللہ. تو اسی طرح ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ باقی معاملات میں بھی کام کریں تاکہ انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہو. اچھا, اس کے اندر یہ تو ہو گیا انڈسٹریلسٹ کو, تو ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو سینکڑوں ہزاروں جو چولہے ہیں وہ بند ہوتے ہیں. آیا کوئی لیبر کے لیے بھی کچھ کیا گیا ہے یہ چیمبرز کی جانب سے, جو بے روزگار ہوتے ہیں کہ کسی جگہ اکاموڈیٹ ہوئے, یا باہر انڈسٹریاں لگتی ہیں تو کوئی بندے اپنے بھی باہر گئے ہیں, بڑے ملکوں میں نہ جا سکے, کہیں بنگلہ دیش بھجوا سکیں, یو اے ای بھجوا سکے, یا وہ لیبر بیچارے اب فارغ ہیں؟ لیبر تو سر فارغ ہے. لیبر اب مثال ہے کہیں جانا چاہتی ہے, دبئی چلی گئی یا بنگلہ دیش, اس کے لیے مسائل ہیں, وہ پیسے خرچ کرے گا کہاں سے کرے گا؟ یا تو گورنمنٹ ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ ان کے لیے کوئی سہولت ایسی دے کہ وہ ان کے ویزے اور جانے آنے کا ایسا کوئی سیکٹر کمیٹیاں بنا دیں. اب چیمبر تو یہی کر سکتا ہے, جو ان کے پاس آتا ہے اس کی ایک کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس میں اجلاس ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم ان ادارے سے لوگوں کو بلاتے ہیں, منسٹر, اس میں سیکٹر کا منسٹر بلا لیا, ان سے ریکویسٹ کی بھی یہ معاملے مسائل ہیں, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں. تو وہ پھر کیوں میں لگ جاتی ہیں, بس پھر وہ کرتے ہیں, ہاں ہوتے نہیں ہیں, وہ کیوں میں لگ جاتی ہیں, لگ جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ کے مسائل جو چلتے ہیں ٹیکس والوں کے ساتھ بھی, اور چیزیں چلتی ہیں کہ ٹیکس کے معاملات یہ وہ, تو آیا اس کا کوئی میکانزم بھی آپ بتاتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے کہ انہی کو آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات تو کی, جو لے رہے ہوتے ہیں جن سے, ان کے ساتھ بھی کوئی میکانزم ہوا ہے کہ یار میں نے پچھلے سال مثال کے طور پہ 1 لاکھ دیا تھا, اس سال اب 1.25 لاکھ دے دیا ہے, تو میں نے انکریز ہی کی ہے, نہ کہ آپ مجھے اب پچھلے سال 1 لاکھ تھا اس سال 5 لاکھ کر دیے. کس طرح کرتے ہیں؟ ایک تو ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی سیلز اور جو بھی انکم ہے اس کے اوپر آتا ہے, لیکن کوئی فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں؟
دیکھیں جی ٹیکس جو جتنا جا رہا ہوتا ہے بجلی کے بلوں میں سارا سمجھ آ رہا ہوتا ہے, گیس کے بلوں میں, جتنی انڈسٹری چلتی ہے انڈائریکٹ تو ٹیکس بہت ہی ہیں یہاں پہ. بہت زیادہ ٹیکس جا رہے ہیں. ہر بلوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 20-25 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. تو وہ جب تک گورنمنٹ انڈسٹریلسٹ کو کمپنسیٹ کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, تو آگے ہم ٹیکس تو دے رہے ہیں, اس پہ مزید بھی دینے کو تیار ہیں. جب بزنس بڑھے گا تو ٹیکس دیں گے. ٹیکس دیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے درمیانے طبقے کے تاجر ہیں, چھوٹے تاجر ہیں, اسمال ٹریڈرز, اس کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں. انڈسٹریلسٹ تو پھر چلیں کہیں نہ کہیں سروائیو کر رہا ہے, پیسے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اب اصل نہیں تو راس کھانا شروع ہو گیا ہوگا, کچھ چل رہا ہوگا, لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ سروائیو کر رہا ہے. چھوٹا تاجر جو کما رہا ہے اور اسی سے گزارا کر رہا ہے, اس کی مشکلات کے حل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سر وہ آپ دیکھیں مارکیٹوں میں جائیں گے نا تو ٹریڈر بیٹھے ہوئے جو مال اٹھاتے ہیں آگے سیل کرتے ہیں, ٹھیک, وہ ان کے نیچے ادھار اتنا لگ چکا ہے, وہ اسی ادھار کو کھائے جا رہے ہیں. مثال ہے کسی کی پیمنٹ 10 کروڑ لگی ہوئی ہے, کسی کی 5 لگی ہوئی ہے, کسی کی 2 لگی ہوئی ہے. وہ ٹریڈر جو کر رہا ہے اس کو مال بیچ کے اپنے خرچے بھی چلا رہا ہے اور اس کو پیمنٹ بھی کر رہا ہے. اب وہ 10 بندوں سے کام کر رہا ہے تو 10 بندوں کی پیمنٹیں اس کے نیچے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک, تو وہ انہی میں سے کھائے جا رہا ہے. 2-4 سال میں کھائے گا, وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا. آپ دیکھیں گجرات میں کئی بندے ڈیفالٹر ہوئے ہیں. اس میں کاپر انڈسٹری میں فراڈ کر دیا انہوں نے, اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے. وہ فراڈ یہ تھے یا حالات کی وجہ سے؟ حالات نے فراڈ کر دیا. حالات کی وجہ سے پہلے سالوں سے بزنس کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے, لیکن جو حالات ایسے ہو گئے کہ وہ لوگوں کے پیسے کھا گئے اور فراڈ کر کے پاکستان سے ہی چلے گئے. ہاں تو دیکھیں جب حالات نہیں رہیں گے, کاروباروں کے نہیں رہے, تو آپ نے ٹھیک ہے جس طرح کرائم بڑھتا ہے اسی طرح جس کا جہاں دار لگ رہا ہے وہ اس پہ گزارا کر. اس کا مطلب بیسیکلی تو وہ لوگ فراڈیے نہیں تھے, اگر سالوں سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, ایک اعتماد تھا, تو وہ اس حالات کو پہنچے ہیں کہ وہ کر کے چلے گئے. اچھا, جی حالات سر جب بھی خراب ہوتے ہیں جب سورس آف انکم کم ہو جاتا ہے. یس, تو وہ ہمارے جو ہم خرچے کر رہے ہیں, اخراجات کر رہے ہیں ضروریات زندگی کے لیے, جی سر وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے, تو وہ نہیں پورے ہوں گے تو لوگوں کے پیسے کھائے جائیں گے, اور جو لیندار ہے وہ تو گھر پہ آئے گا. بالکل آئے گا, تو وہ جان چھڑائے گا, پھر وہاں سے نکلے گا. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ اب آپ یہ جو تجاوزات کو ختم کیا گیا اور اس حوالے سے بہت سے جو اندرون شہر لوگ ہیں ان کے احتجاج بھی رہے, ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے کہ جو تجاوزات ہیں ختم ہونی چاہیے, تاجر برادری اس کو کس طرح لیتی؟ دیکھیں جی تجاوزات جو ناجائز ہیں اس کو ضرور ختم ہونا چاہیے. ہم اس پہ ہم نے بڑا کام کیا. ٹھیک, اچھا, میں کیونکہ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ بھی ہوں. ہاں, تو شاہ عالم کے مسائل بہت زیادہ ہیں عام مارکیٹوں سے. مارکیٹ سے, یس, تو وہاں ناجائز تجاوزات بھی چیف منسٹر صاحبہ نے ختم کرائے ہیں. لیکن اب کچھ ایک منصوبہ آ گیا, لہر منصوبہ, جو نواز شریف صاحب جس منصوبے کے پیٹرن چیف ہیں, تو وہ تمام 12 دروازوں کے گرد ہے, وال سٹی کے اندر آتا ہے. تو ان سے ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں, چل بھی رہی ہیں. انہوں نے ہمیں کہا جی آپ دکانیں خالی کر دیں, ہم آپ کو ان کے لیے جگہ جگہ پلازے بنا دیتے ہیں جس کے اندر آپ شفٹ ہو جائیں گے. اچھا, وہاں پہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جو 50-50 60 سال سے وہاں بزنس کر رہے ہیں, 3 نسلیں ان کی وہاں سے کاروبار کر رہی. ٹھیک, اب ایک آدمی کا لگایا بزنس, آپ کہتے ہیں اٹھا دیں, اس نے کروڑوں روپے کا ادھار بھی ہے ان کے پاس. ٹھیک, جب وہاں سے جانے کی کرتے ہیں تو لوگ ادھار دینا بند کر دیتے ہیں, اور جو لیندار ہوتا ہے تقاضا شروع کر دیتا ہے پیسے کا اپنا. اچھا, اب گورنمنٹ نے جو کہا جی ہم بیسمنٹ میں بنا رہے ہیں, اب انہوں نے ایک دربار کے سامنے شروع کی ہے, ایک موچی دروازے شروع کیا, ایک نیلا گنبد شروع کیا ہوا ہے. بیسمنٹ کے اندر جانے کا بہت مسئلے ہیں. دیکھیں بیسمنٹ میں جانے, جو دکاندار ہے اس کے کچھ ایسی آئٹمیں ہیں جو بیسمنٹ میں جانے سے خراب ہو جائیں گی. مثال ہے لائٹنگ ہے, یہ جب نمی آتی ہے تو یہ لائٹ خراب ہو جاتی ہے, اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے, کاربن آ جاتا ہے, جس سے لائٹ لگتی ہے تو پٹاخہ مار کے خراب ہو جاتی ہے. ایسے کیبل ہے, بیسمنٹ میں جائیں گے, سیلنگ جائے گی, نمی آئے گی, یہ خراب ہوگی. تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے یہی کہ ہمیں کہیں اوپر ایسی جگہ دے دی جائے, آپ پروجیکٹ اپنا کریں کمپلیٹ,
ہمیں شاہ عالم کے پاس ہی کوئی ایسی جگہ دے دی جائے جہاں دکانیں اوپر آ جائیں، بیسمنٹ میں نہ دیں، بیسمنٹ میں نہ جائے. تو اچھا یہ بھی بتائیے گا، میری یہاں بات ہو رہی ہے آپ کے شاہ عالم کے حوالے سے ہی، ایک طرف تو تجاوزات ختم کی جاتی ہیں، جی لیکن جو میرے سننے میں آیا اور جو یہاں بات ہوئی اس کے اندر کہا جی جو مثال کے طور پہ 6 مہینے پہلے گرائی گئی تھی تجاوزات، وہ پچھلے 3 مہینے پہلے پھر بن گئی وہاں. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں ایسا کوئی نہیں. جو ناجائز تجاوزات بنی ہیں وہ گرا دی گئی ہیں، تو وہ دوبارہ نہیں بنی وہاں. وہ کہتے ہیں جی یہ سٹینڈ جو پارکنگ سٹینڈ ہے یہ بھی ناجائز وہاں لگے ہوئے ہیں نہیں شاہ دیکھیں، عالم کے اندر. وہ تو گورنمنٹ نے ہی اس کو اپروو کیا ہوا ہے. نہیں پہلے ختم کرائے ایک جگہ سے، اپنے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ انہوں نے جو ٹھیکیدار وغیرہ ہیں جن کو ٹھیکے دیے ہوئے جی وہی لوگ کھڑے ہیں، نی پارکنگ والے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک. وہی اس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، انہی کے پاس جا رہا ہے سارا کچھ. تو اس کا ایک تو شاہ عالم مارکیٹ کے اندر آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو تاجر ہیں ان کو جو جگہ دی جا رہی ہے وہ بیسمنٹ کی جگہ اوپر ہی کہیں دے دی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر چلا سکے. سکیں. شاہ عالم مارکیٹ ایک تاریخی مارکیٹ بھی ہے، ایشیا کی بڑی مارکیٹ ہے سر. مارکیٹ بھی ہے. وہاں کے کون سے مسائل اب بھی ہیں جو حل طلب ہیں؟ سر وہاں پہ سب سے دیکھیں اندرون شہر کی مارکیٹیں ہیں یہ، جی اس کے اندر زیادہ وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. ہاں جی وہ تاریں اتنی باپرانے ہاں جی لٹکی ہوئی ہیں، میٹر کھمبوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، دیواروں پہ لٹکے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر پائپنگ نہیں کی ہوئی. اب گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اندر کام کیا جائے، اس کو پائپ کے اندر کریں یا اس کو انڈر ویسے گراؤنڈ ان کریں. چیزوں کے حوالے سے تو گورنمنٹ بڑی ایکٹیو بھی ہوئی ہے. لاہور کے اندر تو ایک پروجیکٹ بھی ہے کہ وہ جو انڈر گراؤنڈ کرنے کا ہے، تو اس کا مطلب ہے شاہ عالم کے اندر بھی اندرون شہر میں ابھی تک نہیں ہے، انہوں نے شروع کیا. باہر تو میں نے گلیاں تو سنا کچھ بنائی ہیں میرے خیال میں بڑی. گلیاں مریم چیف منسٹر صاحب نے کافی بنائی ہیں، کافی کام کیا وہاں پہ. تو اندرون شہر میں اب کام شروع کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن وہاں پہ 5 ان سے کہا تھا کنیکشن دے دی جائیں جو پانی والے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. بجلی کے کام وہ رکے ہوئے ہیں، اور جو انکروچمنٹ ہے وہ کافی ختم ہو گئی وہاں پہ. اندرون جو مارکیٹیں ہیں اس کے اندر تھوڑی بہت ہیں، لیکن مین پہ سب انہوں نے کلیئر کر دیا. انکروچمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی ہے. گرم. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی آپ کا؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحبہ سے جی کہ خدارا پاکستان کے تاجر، پنجاب کے تاجر آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہمیشہ نون لیگ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو تاجروں کو سہولت دی جائے، ان کی جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کو سیکٹر وائز حل کیا جائے. تو میری ریکویسٹ ہے چیف منسٹر صاحبہ سے بھی، نواز شریف صاحب سے بھی، کاروباری دوست بندے ہیں، خود کاروبار کرتے ہیں، میاں صاحب تو بہتر سمجھتے ہیں کاروبار لوگوں کے جو مسائل ہیں. ہاں وہ اس کو دور کریں تاکہ کاروبار ہمیشہ ان کے ساتھ چلا، آج بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن خدا رہا کاروبار جو طبقہ ہے اس کے ساتھ ان کو چاہیے کہ ہم جیسے چل رہے ہیں ان کو اس سے بڑھ کے ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو جو تاجر خوش رہے اور کاروبار کرے اور پاکستان کا سرمایہ پاکستان میں رہے بس. سید عظمت علی شاہ صاحب بہت مہربانی آپ کی. ناظرین آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی. ایک تو جو انہوں نے اپنی درخواست کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے کہ جو تاجروں کے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اس پہ ہمدردانہ غور کیا جائے اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. شاہ عالمی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پہ جو لوگ 50 60 70 سال سے وہاں بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، ایک دم ان کا وہاں سے جانا مشکل ہے. اور بیسمنٹ کے اندر بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو نیچے جائیں تو وہ نمی کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے لائٹ اور اپنی کیبل کے حوالے سے مثال بھی دی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شاہ عالم کے ارد گرد کہیں اوپر جو ہے ان کو جگہ دے دی جائے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو بجلی کے مسائل اور وائرنگ کی بات انہوں نے کی کہ اس حوالے سے کام ہونا چاہیے، کیونکہ اسی وجہ سے وہاں شارٹ سرکٹ یا آگ وغیرہ کا بھی امکان رہتا ہے. دوسرا جہاں تک کیبل کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ وہی کیبل یوز کریں جو کسی برانڈ کی 99% کاپر ہونی چاہیے، غیر معیاری کیبل سے بچا جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.